صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ ہماری اس لیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے گھروں پر رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرما۔ جتنے بھی بزرگ ماتمی شیعہ سنی جتنے بھی عزادار جتنے قدم چل کے آئے ہیں، ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ کروڑوں دعاؤں کی آخری دعا حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہ گاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے؟ چلو ماحول بہتر ہو گیا، لیکن آپ جو ہے نا وہ توجہ فرمائیے گا۔ بالکل مختصر سی حاضری قبلہ تشریف فرما ہے، حرف آخر کی حیثیت سے زیادہ 1 گھنٹے کی مجلس باقی ہے، تو آپ مہربانی فرما کے توجہ میری طرف فرمائیے گا۔ ذکر امام حسین جاری اور ساری ہے۔ ایک ہی فائدہ مجلس امام حسین میں بیٹھنے کا اور ایک سطر اس کے بعد فضیلت کی۔ ذکر امام حسین میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، اس پہ ایک سطر میں کہنا چاہتا ہوں۔ حسین بادشاہ کے ذکر میں بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ بادشاہ حسین کے ذکر میں بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ 2-4 بندے توجہ فرمائیں، میری بات ضائع نہ ہو جائے۔ بھئی حسین بادشاہ کے ذکر میں بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کتابیں پڑھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں معلومات اور ہیں، علم اور ہے۔ ذکر حسین میں بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ نہیں، کتابیں پڑھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ علم اور معلوم میں فرق کیا ہے، کہ بھئی جس چیز کا علم ہوتا ہے وہی تو معلوم ہوتی ہے، اور جو چیز معلوم ہوتی ہے وہی تو علم ہوتا ہے، تو الطاف بھئی آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ یہاں بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، کتابیں پڑھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو فرق تو بتائیں کہ علم اور معلوم میں۔ بھئی علم جو ہو اسے معلوم کہتے ہیں، جو چیز معلوم ہو جائے اسی کو علم کہتے ہیں۔ آپ نے کہا علم اور معلوم میں فرق ہے، ایک ہی سطر میں آپ کو علم اور معلوم کی میں وضاحت کر کے سامنے رکھوں۔ بھئی پورا مدینہ بیدار ہونا، بھئی علم اور معلوم میں فرق ہے۔ یہاں بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے سے علم میں نہیں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم اور معلوم میں فرق کیا ہے؟ پورے مدینے کو معلوم تھا، پورے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا۔ آپ کی زندگی ہو بھئی، سلامت رہیں آپ۔ حیدری پورے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا۔ بھئی ہمارے ممبر سے کہہ دیا جاتا جناب سلمان داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے،
14 کی قسم ہے جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گرد ہو. جھاڑو نہیں دیتے تھے، سجدہ کرتے تھے. ہاں ہاں علم تھا نا، دروازے کی معرفت تھی. جھاڑو نہیں، سجدہ کرتے تھے. اور ایک دن سجدہ کر رہے تھے، پیچھے سے ایک بندہ گزر کے کہتا ہے جب دیکھا سلمان تجھے اس چوکھٹ پہ پڑا رہتا ہے، کیا ملا ہے تجھے اس چوکھٹ سے؟ اتنا کہنا تھا، جناب سلمان نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا کر کے کہتے خبردار. کیا کہا؟ اس نے کہا اس چوکھٹ سے تجھے ملا کیا ہے؟ فرمایا خدا تجھے پہ لعنت کرے، یہ چوکھٹ نہیں سدرۃ المنتہا ہے. سارے مل کے بھائی حیدری بسم اللہ صلوات پڑھیں بلند آواز سے بھائی. جی کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا یہ چوکھٹ. فرمایا چوکھٹ نہیں، یہ سدرۃ المنتہا ہے. وہ طنز کے ساتھ ہنس کے کہتا ہے اچھا آج تک سنا تھا علی کے ماننے والے پاگل جھلے دیوانے ہوتے ہیں، لیکن آج مجھے پتہ چل گیا تو واقعی ہی پاگل ہے، ضعیفی چھا گئی ہے تیرے دماغ پہ. اس نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ چوکھٹ ہے، تو اسے سدرۃ المنتہا کہہ رہا ہے. جناب سلمان کمر سیدھی کر کے کہتے تو بتا سدرہ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا تو بچہ جانتا ہے کہ معراج پہ جب محمد مصطفیٰ گئے تھے ایک مقام ایسا آیا تھا جس مقام کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اس مقام پہ جا کے جبرائیل وہاں رک گیا تھا، مصطفیٰ چلے گئے تھے، جبرائیل رک گیا تھا، مصطفیٰ چلے گئے تھے، جبرائیل رک گیا تھا، مصطفیٰ چلے گئے تھے. اتنا کہنا تھا. جناب سلمان بوسہ دے کے کہتے ہیں بس یہی فرق ہے اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں، یہی فرق ہے. وہاں جبرائیل رکتا ہے، یہاں خود محمد رکتا ہے. حیدری یہی فرق ہے اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں. وہاں جبرائیل رکتا ہے، یہاں خود محمد رکتا ہے. ایک دن جناب سلمان سجدہ کر رہے تھے، ایک بندے نے جا کے مصطفیٰ سے شکایت کر دی. اس نے کہا سرکار ہم آج تک یہ سوچتے تھے کہ جناب سلمان ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، اس لیے جماعت میں اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں. آج مجھے پتا چلا جب بلال کہتے ہیں نا حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف، تو سارے صحابی مسجد کی طرف جاتے ہیں اور یہ جناب سیدہ کی دہلیز کی طرف جاتا ہے. سارے صحابی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ پہلے فاطمہ کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. اتنا کہنا تو اس نے کہا سرکار سمجھائیں اسے، پہلے نماز پڑھے بعد میں جو کرنا ہے کرے. یہ پہلے سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے، بعد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. مصطفیٰ نے آواز دی سلمان لبیک یا رسول اللہ. سلمان تیری شکایت آئی ہے. بادشاہ کون سی؟ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ تو وہاں سجدہ کرتا ہے، یہ کہتے ہیں تو وہاں سجدہ کرتا ہے، انہیں بتایا نہیں کہ تو وہاں سجدہ کیوں کرتا ہے. اس نے کہا سرکار سجدے کر کر کے انہیں سمجھا رہا ہوں کہ مسجد میں اس کی قبول ہوتی ہے جس پہ یہ راضی ہوتی ہے. مسجد میں بس جی اس کی قبول ہوتی ہے جس پہ سیدہ راضی ہوتی. پہچان لیتے مسلمان محمد کے گھر کی عزت کو تو محمد کی بیٹیاں 36 شہروں سے چادر مانگتی. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو. آج یہاں چوک پہ کسی کی بیٹی پریشان ہونا، کسی کی بیٹی، بندے نہیں دیکھتے شیعہ کی بیٹی ہے سنی کی بیٹی ہے، بندے دوڑ کے جا کے بیٹی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کافی دیر ہو گئی ہے تو کھڑی ہے پریشان ہے. دوسرا بندہ جو کہے نا یار یہ تو شیعہ کی بیٹی ہے، سنی سر اٹھا کے کہتے ہیں بکواس بند کر، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. شیعہ کی بیٹی ہو سنی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سنیوں کی بیٹی ہو شیعہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. مسلمان تو شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے. مجھے اتنا بتا تجھے واسطہ ہے محمد کے کلمے کا، شیعہ سنی کی بیٹیاں ایک ہو سکتی ہیں، کیا علی کی بیٹی کسی کی کچھ نہیں لگتی تھی؟ شام کے بازار میں جس کا دل کرتا وہ مارتا. بس سزادارو ایک ہی مقتل سے روایت، میری نماز مکمل ہو جائے، میری قبر کا سامان ہو جائے. جب علی کی بیٹیاں شام کے بازاروں سے گزر گئی نا تو گزرنے کے 6 مہینے بعد مولا سجاد اپنی پھوپھیوں کو جب شام کے بازار سے گزار کے لے گئے
6 مہینے بعد ایک یمن کا تاجر اس بازار میں آیا. اس نے بازار میں آ کے ہر دیوار کا رنگ دیکھا. تیری ہائے بلند ہو تو میں صدر کہوں. دیوار کا رنگ دیکھ کے ایک دکاندار سے پوچھتا ہے شرم نہیں آتی جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. عزادار شرم نہیں آتی جانور چھتوں پہ؟ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے پورے شام کے ایک ایک بازار کی دیوار کو دیکھا ہے, ہر دیوار پہ خون کے چھینٹوں کے نشان ہے. اتنا کہنا تھا مقتل والے کہتے ہیں اس دکاندار نے دکان چھوڑی, منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے بندہ خدا شکر ہے تو اس وقت موجود نہیں تھا, یہ جانوروں کے خون کے نشان نہیں, آج سے 6 مہینے پہلے یہاں سے کسی غریب کی بہنیں گزری تھی اور ان کمینوں نے اتنا مارا او زینب کا سر کبھی اس دیوار او کبھی اس دیوار, رو کے کہتی سجاد اب دین بچ جائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا.